رات کا 1 بجنے والا تھا۔ وہ سب ابھی کچھ دیر پہلے ہی مہندی کے فنکشن سے واپس آئے تھے۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ پانی پینے کچن میں آیا تھا جب امی نے اسے پکارا۔ جی امی، آپ نے بلایا تھا؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ مہندی کے فنکشن میں جو شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہنی تھی اچھی لگ رہی تھی، لیکن مجھے لگا کہ وہ کپڑا کچھ باریک ہے، وہ کسی کو دے دو، آئندہ مت پہننا، امی نے دھیمے لہجے میں اسے کہا۔ دراصل فراز کہہ رہا تھا کہ آج مہندی کے فنکشن میں سب کزنز شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن کر آئیں، تو میں نے دکان سے واپسی پر خریدی تھی۔ جلدی جلدی میں اسٹف پر غور ہی نہیں کیا، بس خرید لی، اس نے جواب دیا۔ ارم، آج جو سوٹ میں نے پہنا تھا صبح وہ کام والی کو دے دینا، اسے کہنا کہ کاٹ کر اپنے چھوٹے بچے کے لیے کپڑے بنا لے، اس نے کمرے میں آتے ہی ارم سے کہا، جو 3 ماہ کے حسن کو سلا رہی تھی۔ کیوں؟ وہ تو بالکل نیا ہے، کیا ہوا؟ امی کہہ رہی ہیں کہ باریک کپڑا ہے، آئندہ مت پہننا، اس نے جواب دیا تو ارم کو غصہ آ گیا۔ امی کو بتائیں کہ اب آپ کی شادی ہو چکی ہے، میں رکھ لوں گی خیال آپ کی ڈریسنگ کا، اب وہ دخل دینا بند کر دیں۔ رضا کو اس کے اس طرح سے بات کرنے پر غصہ تو بہت آیا، لیکن اس نے اس وقت جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک تو رات بہت ہو چکی تھی، وہ بہت تھکا ہوا تھا اور اب سو جانا چاہتا تھا۔ دوسرا، ارم بھی تھکی ہوئی تھی، یقیناً دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی اور پھر آواز امی اور بھائی بھابھی کے کمرے تک جاتی، سو وہ خاموش ہی رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بعض اوقات ذرا سی خاموشی بہت بڑے طوفان کا راستہ روک لیتی ہے۔ چند دن بعد ایسا ہوا کہ بڑی آپا کی ساس کی ڈیتھ کے موقع پر رضا کو امی اور بھابھی بھائی کے ساتھ جہلم جانا پڑا۔ ارم کو ہلکا سا بخار تھا اور حسن کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے امی کا خیال تھا کہ وہ گھر پر آرام کرے اور چند دن بعد بڑی آپا کے ہاں جا کر افسوس کرائے۔ جانے سے پہلے رضا نے ملازمہ سے کہا تھا کہ وہ شام تک ارم کے پاس رک جائے، کیونکہ اس کو کچھ بخار سا تھا۔ ارم نے سر درد کی ٹیبلٹ لے لی تھی اور ملازمہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی کہ اچانک اس کے گھر سے فون آ گیا کہ مالک مکان کرائے کے معاملے میں جھگڑا کر رہا ہے، وہ فوراً گھر آ جائے۔ باجی، میں ذرا یہ مسئلہ دیکھ کے آئی، میں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی، ابھی جانے دیں، وہ فکر مندی سے بولی تو ارم نے اسے یہ کہتے ہوئے جانے کی اجازت دے دی، جلدی آ جانا، میں اکیلی ہوں اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، آپ فکر نہ کریں، بس ابھی آئی، یہ کہہ کر وہ جلدی سے چلی گئی۔ ارم کو سر درد ذرا تیز محسوس ہوا تو اس نے سوچا کہ حسن کو سلا کر خود بھی تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، تب تک ملازمہ بھی آ جائے گی، لیکن اچانک سے اسے سردی لگنے لگی اور کپ کپاہٹ کے ساتھ بخار تیز ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے کمبل اپنے اوپر لیا اور سونے کی کوشش کی، لیکن تیز ہوتے بخار نے اسے سکون نہ لینے دیا۔ اسی اثنا میں حسن بھی جاگ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر کچن میں گئی اور اسے فیڈر بنا کر دیا اور اسے کامتے ہاتھوں سے پلانے لگی۔ ملازمہ کو گئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، اس نے اسے فون کیا تو اس کا فون بند تھا۔ ادھر حسن نے پھر رونا شروع کر دیا، شاید اسے ڈائپر تبدیل کرانا تھا۔ اللہ کرے پینو آ جائے، وہ اسے باتھ روم لے جائے، میرا تو اٹھنا بھی محال ہے۔ ارم نے دل ہی دل میں دعائیں کرنا شروع کر دی۔ ملازمہ کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ ادھر حسن کا رو رو کر برا حال تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اس کا ڈائپر چینج کیا، پھر کہیں جا کر وہ خاموش ہوا۔ ارم پر غنودگی چھانے لگی۔ اس نے تکلیف سے بے حال ہوتے ہوئے رضا کو اپنی طبیعت کے بارے میں میسج کیا کہ کب تک آنا ہے، تو اس نے بتایا کہ مغرب کے بعد جنازہ ہے، شہر واپس آتے آتے انہیں رات کے 9-10 بج جائیں گے۔ رات تک ارم نے کیسے حسن کو سنبھالا یہ وہی جانتی تھی۔ ستم ظریفی یہ ہوئی کہ اس نے اپنی بہنوں کو بھی فون کیے کہ کوئی بھانجی اس کے پاس آ جائے، لیکن ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ گئی۔ گھر آتے ہی امی نے حسن کو گود میں اٹھا لیا اور رضا اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ انجیکشن اور میڈیسن کے اثر سے ارم کو گھر آتے ہی گہری نیند آ گئی اور اس رات حسن کو رضا اور امی نے سنبھالا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ ارم اپنے بھتیجے کی سالگرہ میں جا رہی تھی۔ وہ بڑے انہماک سے حسن کو کپڑے پہنانے میں مصروف تھی۔
جب رضا نے کہا کہ یہ والے پہنا دو، میری پسند کے۔ نہیں، بالکل نہیں، میں تو اپنے شہزادے کو اپنی پسند کے کپڑے پہناؤں گی، اور اس معاملے میں ماما کسی کی بات نہیں مانیں گی۔ کیوں بھائی راجے؟ وہ حسن کو چمکارتے ہوئے بولی۔ ارم، یہ سوٹ تم نے ابھی تک کام والی کو نہیں دیا؟ ادھر ہی پڑا ہے۔ الماری کا دروازہ کھولتے ہوئے رضا نے کچھ حیرت اور کچھ ناراضگی سے کہا، اوفو، اتنا خوبصورت سوٹ ہے، ایسے ہی کام والی کو دے دوں؟ اس نے لاپرواہی سے کہا تو وہ بولا، اسے غور سے دیکھو، اس میں تھوڑا سلک بھی مکس ہے، باریک کپڑا ہے۔ جب میں نے پہننا ہی نہیں تو پھر الماری میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ بس امی نے کہہ دیا نا، تو پھر آپ تو یہی کہیں گے، ارم نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ چند دن بعد ایک شام وہ دونوں چائے پی رہے تھے۔ حسن اس وقت سو رہا تھا۔ بچہ سویا ہوا اور بھی پیارا لگتا ہے، بالکل فرشتہ ہے نا؟ رضا نے کہا تو ارم نے ہنس کر اس کی تائید کی۔ ہر ماں اپنے بچے کو ایسے ہی پالتی ہے۔ تمہیں وہ دن یاد ہے نا جب تم گھر میں اکیلی تھی اور تمہیں بخار تھا؟ رضا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، وہ دن بھلا میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ کتنی تکلیف میں مجھے حسن کو سنبھالنا پڑا۔ ماں اور اولاد کا پہلا رشتہ تکلیف کا ہی ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے ماں قدم قدم پر قربانی دیتی ہے۔ رضا اتنا کہہ کر چپ ہو گیا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر بولا، ہماری شادی کے وقت تمہاری اور میری عمر کیا تھی؟ میری 23 سال تھی اور آپ کی 26 سال ہوگی۔ ارم مسکرا کر بولی تو رضا سنجیدگی سے بولا، مطلب 26 سال تک میری ماں نے میرے لیے کھانا بنایا ہے۔ کتنی ہی راتیں وہ بستر سے اٹھ اٹھ کر میرے لیے تازی روٹی بناتی رہیں۔ اور آج جب میں کہتا ہوں کہ میری ماں سے زیادہ اچھا کدو گوشت، قورمہ، آلو میتھی اور گاجر کا حلوہ کوئی نہیں بنا سکتا، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں اچھا نہیں لگتا میرا ایسا کہنا۔ 26 سال سے اس کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے، تو اس کے ہاتھ کے کھانے کا ذائقہ کیسے بھولوں؟ تم 2 سال سے میری زندگی میں آئی ہو، تم بھی اچھا بناتی ہو، لیکن ماں کے ہاتھ کا ذائقہ 26 سال سے میرے ساتھ ہے۔ میں پڑھ رہا ہوتا تھا تو وہ کبھی چائے، کبھی کافی، کبھی اپنے ہاتھوں سے بنے کباب، کبھی بسکٹ لے آتی تھی۔ کتنی ہی بار راتوں کو اٹھ کر میری ماں نے میری ریکوائرڈ شرٹ مجھے دھو کر دی کہ ملازمہ تو ہفتے میں بس ایک بار کپڑے دھوتی ہے۔ کبھی کسی شرٹ یا سوٹ کی ضرورت پڑ جاتی تو میں بھابھی یا بہن سے نہیں کہتا تھا، کیونکہ مجھے ان سے کہنا اچھا نہیں لگتا تھا، میں امی سے ہی کہتا تھا۔ کتنی بار میری جینس میری ماں نے پنکھے کے نیچے سکھائی، اور کتنی بار سردیوں کی راتوں میں ہیٹر کے آگے خشک کی۔ تو اس میں انوکھا کیا ہے؟ سبھی ماں ایسا کرتی ہیں۔ ارم نے لاپرواہی سے کہا تو رضا ہلکا سا مسکرایا۔ یہی بات تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم بھی ایک ماں ہو، تم بھی اپنے بیٹے کے لیے مزے مزے کے کھانے بناؤ گی، اور جب وہ تمہارے ہاتھ کے بنے کھانے کی تعریف کرے گا تو تم خوشی سے نہال ہو جاؤ گی، اور اس بات پر فخر کرو گی کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی فلاں ڈش بہت پسند ہے۔ نہ جانے کتنی بار رات کو اٹھ کر خوشی خوشی اس کی شرٹ دھو گی، اس کی ڈریسنگ اپنی مرضی سے کرو گی، کب کب اسے مجھ سے چوری پیسے دو گی، اس کی کوتاہیوں کو مجھ سے چھپاؤ گی، اور اگر کبھی میں اسے ڈانٹنا چاہوں گا تو اس کے آگے ڈھال بن جاؤ گی۔ رات کو وہ جب تک گھر نہیں آئے گا بار بار تمہاری آنکھ کھلے گی، اور اس کے آنے تک تم سکون سے نہ سو پاؤ گی۔ جب اپنی ڈریسنگ خود کرنے کے قابل ہوگا تو پھر بھی اسے مشورے دو گی، اس کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ گی، اور پھر 25 یا 26 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دو گی، اسے کسی دوسری عورت کو سونپ دو گی، اور پھر بھی تمہاری اس کے ساتھ محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ تم پھر بھی پل پل اس کے بارے میں متفکر رہو گی۔ جب تک وہ گھر نہیں آئے گا تم سو نہ سکو گی، تم اس کے لیے اس کی پسندیدہ ڈش بناؤ گی، اور پھر اگر کبھی تم اس کے کسی ڈریس کے بارے میں کہو گی کہ یہ ڈیسنٹ نہیں لگ رہا، یہ دوبارہ مت پہننا، تو اس کی بیوی کہے گی کہ امی کو بتائیں کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، اب میں آپ کی ڈریسنگ کا خیال رکھ لوں گی، آپ دخل مت دیا کریں۔ تو بتاؤ ارم، تمہیں کیسا لگے گا؟ جب تم اپنی انتھک محنت اور محبت کے ساتھ 25 یا 26 سال اسے پال کر اس کی شادی کر دو گی تو کیا اس سے محبت کرنا چھوڑ دو گی؟
ارم نے اس بات پر تڑپ کر رضا کی طرف دیکھا تھا۔ رضا نے سر نیچے جھکایا اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ارم، آج ہمارا ایک بیٹا ہے، کل کو ہو سکتا ہے کہ ہماری مزید اولاد ہو، بیٹا یا بیٹی۔ میں تمہارے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بھی محبت کروں گا، اور تمہیں اس بات کی خوشی ہوگی، ہوگی نا؟ بتاؤ۔ ہاں ہوگی، وہ آہستگی سے بولی۔ تو پھر یہ کیسا نظام ہے کہ جہاں میری وجہ سے اس دنیا میں آنے والے اور میری لائف پارٹنر تو میری محبت اور کیئر کے حقدار ٹھہریں، لیکن جس کی وجہ سے میں اس دنیا میں آیا ہوں، یعنی میری ماں، اس کے ساتھ میری محبت اور کیئر کو ناپسندیدہ سمجھا جائے؟ اور میں آج تک نہیں سمجھ سکا اس معاشرے کو کہ جہاں ایک عورت خود اتنی تکلیف سے بیٹا پال رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس عورت کو اپنا رقیب سمجھتی ہے اور اس کے لیے اپنے دل میں محبت نہیں پیدا کر سکتی، جو اتنے سال اپنا بیٹا پالتی ہے اور پھر اس کو اس کے شوہر کے روپ میں اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ ایک عورت ماں ہوتے ہوئے کیسے کسی دوسری ماں کے جذبات سے ناآشنا رہتی ہے؟ کیسے؟ رضا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ چند لمحے بعد اس نے نظر اٹھا کر ارم کی طرف دیکھا تو وہ ٹکٹکی باندھے ننھے حسن کو دیکھے جا رہی تھی اور آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔